حج 2025 کے لیے سفر پر روانہ ہونے والے عازمین کی رہنمائی کے لیے ناندیڑ میں ایک شاندار حج تربیتی کیمپ کا انعقاد 7 اپریل کو شالیمار کنونشن ہال میں کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کا اہتمام جمی انجمنان اہل سنت و جماعت ناندیڑ کی جانب سے عمل میں آیا، جس میں شہر و اطراف کے سینکڑوں مرد و خواتین عازمین نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت اور رہنمائی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری قاضی ڈاکٹر سید مرتضی علی صوفی المعروف حیدر پاشا اور حضرت علامہ مولانا قاضی سید مصطفیٰ علی صوفی المعروف سعید پاشا قادری صاحب قبلہ حیدرآباد نے فرمائی۔ 2 سیشن میں پروگرام تکمیل پایا۔ صبح کے سیشن میں علماء کرام نے نہایت سادہ زبان میں حج کے تمام ارکان جیسے احرام باندھنے، طواف، سعی، عرفات، مزدلفہ، منا اور قربانی کے مراحل کی وضاحت کی، ساتھ ہی دوران سفر درپیش مسائل اور ان کے اسلامی حل بھی بتائے، جبکہ دوپہر کے سیشن میں سفر مدینہ کے آداب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب اور دعاؤں کے اہتمام کے سلسلے میں بھی قیمتی باتیں بتائی گئی۔ ارکان حج عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے چارٹس اور ماڈل کا سہارا لیا گیا۔ کیمپ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ اہتمام کیا گیا۔ علماء نے عازمین کو یہ بھی نصیحت کی کہ وہ حج کے سفر کو صرف عبادت کے جذبے سے ہی انجام دے اور دنیاوی دکھاوے سے گریز کرے۔ اس موقع پر کیمپ میں شریک ایک بزرگ عازم نے کہا کہ ہم پہلی بار حج پر جا رہے ہیں اور اس تربیتی سیشن نے ہمارے دلوں کو سکون دیا اور ذہن کو واضح کیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ منتظمین نے اعلان کیا کہ آئندہ بھی اس طرح کی رہنمائی سیشنز منعقد کیے جائیں گے اور ہر مرحلے پر عازمین کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آخر میں تمام مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا اور دعا کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ حج کیمپ کو کامیاب بنانے میں مقامی طور پر جن علماء اور دیگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا، ان میں عالی جناب KT صدیقی، مفتی شمس الدین صدیقی صاحب، مفتی عبدالعظیم صاحب رضوی، مجیب حسن خان نظامی، قطب الدین نظامی، خسرو خان نظامی، محمد صفدر، محمد حسن، امجد خان نظامی، مدثر علی، سید شیر علی، محمد سیف الدین صدیقی، جواد قادری نے اہم رول ادا کیا۔ مجموعی طور پر یہ کیمپ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ دھو کر ایک تھیلی میں رکھ لیجئے، رکھ کے سیف آپ وہیں پر فجر ہوتی ہے مسجد یہاں جب آئے تھے اور 10 کی درمیانی رات گزارے، آپ 9 اور 10 کی 10 درمیان بیچ والی رات گزارے۔ یہاں سے آپ جیسے ادھر آئیں گے تو اب یہ پھر واپس آ مناسک حج کی تکمیل میں لگے رہیں گے اور یہاں مینا میں آئیں گے، پھر وہی پرانے ٹینک سے جو ٹینک سے آپ گئے تھے وہیں آئیں گے۔ جو آپ ایک جیسے پریشان ہو جاتا بندہ، تو اس لیے آپ سہولت ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یہاں آ جائیے۔ یہاں آنے کے بعد آج کا دن 10 تاریخ 11/12 3 دن میں 10 تاریخ کرنا ہے۔ یہ 3 جو آپ کو علامات دکھائی دے رہے ہیں، یہ 3 شیطان ہیں۔ یہ ادھر سے دیکھیں تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شالیمار گارڈن ناندیڑ میں یہاں کے تمام بزرگوں کی سرپرستی میں ایک عظیم الشان حج تربیتی کیمپ ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوا ہے، جس میں ماڈلز اور چارٹس کے ذریعے آسان زبان میں تفہیم کرتے ہوئے مسائل حج و عمرہ، مناسک قربانی وغیرہ کی تفصیلات اور ساتھ ہی ساتھ عقائد و جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری کے آداب پر مشتمل بہترین انداز میں خطابات بھی ہوئے اور لیکچرز ہوئے، جس میں حضرت مفتی محمد شمس الدین صدیقی صاحب، KT صدیقی صاحب اور مولانا محمد عبدالعظیم مفتی عبدالعظیم صاحب کی بڑی کوششیں خدمات رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے تمام افراد نے اس کلاس کو بہت کارگر اور مفید بتلایا، جس میں فقہی مسائل کے علاوہ اور دیگر جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ بھی بتلائی گئیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کے حج کو قبول فرمائے اور دربار رسالت کی حاضری کو قبول فرمائے، بعافیت یہ سفر جاری رکھیں
اور سفر سے بعافیت واپس آ جائیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ 7 اپریل بروز پیر کو شالیمار فنکشن ہال کے اندر جمیع انجمن اہل سنت ناندیڑ کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی حج تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا. اس میں حیدرآباد سے علامہ ڈاکٹر سید مرتضیٰ علی صوفی صاحب قبلہ، علامہ سید مصطفیٰ علی صوفی صاحب قبلہ مدظ علی حیدرآباد، ان دونوں حضرات نے تمام عازمین حج کی تربیت بھی فرمائی اور حج کے تمام اراکین بھی بیان کیے، اور اسی میں روضہ رسول کی حاضری کے آداب اور آخر میں سوال و جوابات کا سیشن بھی رہا. تو ایک بڑا کامیاب پروگرام یہاں پر منعقد ہوا، اور تمام ذمہ داروں کی جانب سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہم سبھی کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے. اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے، اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے، محفل نعت کو گھر